تک ان کا پہنچانا ایک ہے قول سے، ایک ہے اپنے عمل سے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر کے بھی تو دکھائیے نا، ورنہ دیگراں را نصیحت خود را فضیحت. جو کہیں گے تم کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو، کیا دعوت دے رہے ہو، میں کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ عمل سے گواہی، زبان سے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے گواہی دی. اب تمہارے عمل سے، تمہارے وجود سے، تمہارے رویے سے، تمہارے کردار سے، تمہاری شخصیت سے ثبوت ملنا چاہیے کہ واقعی تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو. اچھا، اس کے علاوہ انفرادی سطح پر نمونہ تو پیش کر دیا. اللہ نے دین بھیجا تھا، اس کا نمونہ پیش کرو. آپ کہیں اللہ نے جو دین بھیجا تھا محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین دین ہے. دنیا کہے گی ہمیں کہیں ذرا اس کا مشاہدہ تو کرا دو، کہاں ہے؟ تم 1.5 ارب مسلمان دنیا میں رہتے ہو، اور کتنے بڑی علاقے جو ہیں مسلمانوں کی حکومتوں میں، ملکوں کے اندر شامل ہیں. کہیں ہمیں دکھاؤ کہاں ہے وہ نظام. کیا کہیں گے ہم؟ نگاہیں نیچی ہو جائیں گی. تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. 1915 میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھیوں سے اور ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے شیخ الہند تو جائیں حجاز، وہاں ابھی مدینے میں ترک گورنر موجود تھا. خلافت ختم نہیں ہوئی تھی، وہ 1924 میں ختم ہوئی ہے، یہ میں 1915 کی بات کر رہا ہوں. اور مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجیں جو والی کابل ہے، بادشاہ افغانستان کا. مولانا خود تو جا کر ترک گورنر کے ذریعے سے دارالخلافہ جو ہے استنبول، اس سے مدد مانگیں کہ آپ ہم پر، ہندوستان پر انگریز کے خلاف حملہ کریں، ہم اندر سے بغاوت کریں گے. اور یہی پیغام شاہ افغانستان کے لیے، تم حملہ کرو، اندر سے ہم بغاوت کریں گے تاکہ انگریز کو یہاں سے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. ہوا کیا؟ حضرت شیخ الہند کو جو مکے کا حکمران تھا شریف حسین، یہ جو جارڈن کی حکومت ہے اب بھی، یہ باقاعدہ اسی کا پڑپوتا ہے. یہ ہوتا تھا شاہ حسین پڑپوتا، یہ والی مکہ تھا. یہ اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا، یہ آپ کا باغی یہاں پر فساد مچا رہا ہے. انگریز نے گرفتار کر کے کہاں رکھا؟ مالٹا، میڈیٹرینین کا، بحیرہ روم کا ایک جزیرہ وہاں رکھا ہے. 4 سال سے زائد وہاں پر اسیر رہے. یہی حرکت ہونے والی تھی مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ. وہ نوجوان تھے اور خود سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، جاٹ تھے. انہیں پتہ لگ گیا، بروقت وہ وہاں سے بھاگ کر روس چلے گئے. روس میں ابھی 1917 کا انقلاب آیا تھا، ابھی نظام نہیں بنا تھا ان کا. بادشاہی نظام ختم ہو گیا، زار کا نظام ختم ہو گیا، ابھی کمیونزم کا اپنا نظام قائم نہیں ہوا. انہوں نے سوچا اگر میں لینن سے ملاقات کر کے، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، ابھی تو ہر چیز جو ہے وہ گویا کہ پگھلی ہوئی ہے، اس پگھلی ہوئی شے سے جو چاہے چیز بنا لیں، آپ کسی سانچے میں ڈال دیں. تو اگر ان کو بتا دیا جائے اسلام کا نظام تمہارے نظام سے بہتر ہے تو اس کو اختیار کر لیں گے. لینن سے ریکویسٹ کی، انٹرویو کی، اس نے معذرت کر لی، وہ بیمار تھا، بستر مرگ پر تھا. اس نے کہا ٹروٹسکی سے بات کیجئے. یہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ لینن کا اصل جانشین ٹروٹسکی ہونا تھا. یہ تو اسٹالن نے عین وقت پر سازش کی اور قبضہ کر لیا. ٹروٹسکی سے بڑی مفصل گفتگو ہوئی مولانا سندھی کی، اور وہ سنتا رہا. آخر میں اس نے ایک بات کہی، مولانا یہ نظام جو ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں بہت عمدہ ہے، کوئی شک نہیں، بہت اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے، لیکن آپ نے کہیں اسے قائم کیا ہے؟ مولانا سندھی کہتے ہیں اس کے بعد جو میری نگاہیں زمین میں گڑ گئیں، میں اس سے دوبارہ آنکھیں چار نہیں کر سکا. ارے اتنی اچھی بات تمہارے پاس ہے اور تم اسے خود اپنے گھر میں نافذ نہیں کرتے. ریوڑیاں آ کر یہاں تقسیم کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو ریوڑیاں نہیں دیتے. کرو نا، قائم
قائم کرو نا اسے، دکھاؤ اس کا نمونہ۔ یہ ہے وہ دلیل جو آج پوری دنیا دے رہی ہے۔ کہاں ہے اسلام تمہارا؟ مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ در گور۔ مسلمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھ لیجئے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فلاں میں ہے، سیرت میں ہے، خلافت راشدہ میں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، 1400 برس پرانی بات ہوئی، آج دکھاؤ۔ یہ بات اب سمجھی آپ نے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، اللہ کی بندگی ہمہ تن ہمہ وجوہ ہمہ وقت ہمہ جہت، اطاعت اللہ اطاعت رسول۔ اور یہ کب پورا ہوگا؟ جب پورا نظام بھی اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو جائے، تب آپ کی بندگی ہوگی پوری بندگی، ورنہ تو جزوی ہے۔ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن بھائی تم حاجی آئے ہو پاکستان سے، اتنی بڑی تعداد میں 1 لاکھ آ گئے ہو، تم نے اپنے ملک میں اسلام قائم کیا؟ قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے حضور سے، اہل کتاب سے آپ کہہ دیجئے اے نبی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ You have no face to pray to us۔ ہم سے دعا کرتے ہو، کس بات کی دعا کرتے ہو؟ ہمارا دین، ہماری شریعت قائم کی ہے، یہی بات ہم سے ہے۔ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اے قرآن والو، قرآن پہ ایمان رکھنے کے دعوے دارو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہم سے بات کرنے کی جب تک کہ قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قوانین کو، اور قرآن کے ساتھ اور جو نازل کیا گیا وہی خفی ہے، جو حدیث نبوی ہے وہ وہی خفی ہے، اس کو جب تک قائم نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ یہ عبادت مکمل کب ہوگی؟ جب پورا نظام اللہ کے قانون پر قائم ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، قول سے، عمل سے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر۔ یہ اسی وقت حق ادا ہوگا جب آپ اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں اور آپ کہہ سکیں کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، آؤ مشرق کے لوگوں آؤ، مغرب کے لوگوں آؤ، اے جاپانیوں آؤ، اے امریکیوں آؤ، دیکھو یہ نظام ہے محمد کا لایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سی اٹ ود یور اون آئیز۔ اس سے بہتر نظام کوئی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ یہاں کوئی ریپریشن ہے؟ کوئی جبر ہے؟ یہاں کوئی ایکسپلائٹیشن ہے؟ یہاں کوئی امیر غریب کا خون چوس رہا ہے؟ یہاں کوئی بھوک کے مارے خودکشی کر رہا ہے؟ آپ دیکھو نا، ایک ایک شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہم کر رہے ہیں، ایک ایک کی۔ یہ نظام خلافت ہے، قائم کر کے دکھاؤ نا۔ پھر دنیا نہ مانے تو وہ مجرم، اور تم قائم کر کے نہیں دکھا سکتے تو پھر تم مجرم ہو، دنیا کیا مانے گی؟